اسٹوڈنٹ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ استاد کی بات سننے کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور ہمیں کیوں ڈیورنگ لیکچر استاد کی بات کو بہت توجہ اور دل سے سننا چاہیے۔ میں آپ کو آج اپنے بہت ہی قریبی پروفیسر محمد اسلم صاحب، جو کہ ڈاکٹر ناصر کے بھائی تھے، جو ڈی خان کے رہنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حافظ جمال میدان پہ ڈاکٹر ناصر کا کلینک تھا اور وہ انتہائی امیر کبیر بندے بن گئے تھے بعد میں۔ پروفیسر اسلم صاحب جو تھے پہلے میرے پروفیسر رہے ہیں ڈگری کالج میں اور بعد میں پھر میرے دوست بن گئے تھے۔ تو میں آپ کو ان کی کامیابی کی سٹوری سناتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تقسیم ہونے سے پہلے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو ایگزام انہوں نے پاس کر لیتا اور انٹرویو دینے جب وہ گئے تو فیڈرل پبلک کمیشن کے آفس میں 8-10 بندے انٹرویو والے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان سے پہلے انٹروڈکشن کا کہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں ڈاکٹر اسماعیل خان سے میرا تعلق ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ ہسٹری کا انٹرویو دینے آئے ہیں، تاریخ کا، تو آپ ہمیں بتائیں کہ تاریخ میں ہسٹری میں آپ کو کون سا پیریڈ، کون سا وقت زیادہ پسند ہے۔ تو انہوں نے فرمایا پروفیسر اسلم صاحب نے کہ مجھے مغلیہ دور بہت زیادہ پسند ہے۔ تو وہ جو ممبران بیٹھے ہوئے تھے کمیشن کے انٹرویو والے، تو وہ مسکرا پڑے، کیونکہ مغلوں نے تو 331 سال حکومت کیا ہے انڈیا پر نا۔ تو انہوں نے کہا کہ بندہ خود بخود پھنس رہا ہے بس اب۔ تو انہوں نے پھر پوچھا پروفیسر صاحب سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مغلوں میں آپ کو کس کا دور حکومت زیادہ پسند ہے، کیونکہ مغل تو سید الدین بابر سے شروع ہوئے اور بہادر شاہ ظفر پر ختم ہوئے۔ تو پروفیسر صاحب نے 1 منٹ کے لیے سوچا یا چند سیکنڈ کے لیے سوچا اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ظہیر الدین بابر کا دور حکومت بہت پسند ہے، کیونکہ مغلوں کے دور حکومت میں سب سے کم ترین جو دور حکومت تھا 4 سال کا، وہ ظہیر الدین بابر کا تھا۔ تو پروفیسر صاحب نے سوچا کہ بھائی مشکل سوال یا تھوڑا ٹائم ہوگا تو سوال بھی ذرا مشکل کم ہوں گے۔ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا ظہیر الدین بابر کا، تو ممبران پھر ایک دوسرے کے ساتھ طنزیہ مسکرا دیے اور کہ بھئی بندہ پھنس رہا ہے اب۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلم صاحب، آپ نے چونکہ آپ کا تعلق ڈی خان سے ہے تو آپ نے یقیناً ہسٹری میں جب ظہیر الدین آپ کا فیورٹ ہے تو آپ نے تسک بابری بھی پڑھی ہوگی۔ اب پروفیسر صاحب کنفیوزڈ ہو گئے کہ تسک بابری جو تھی وہ فارسی زبان میں تھی۔ وہ اسلم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر انکار کرتا ہوں تو وہ کہے گا کہ تمہارا کیسے فیورٹ ہے ظہیر الدین بابر، اور اگر اقرار کرتا ہوں تو فارسی مجھے آتی نہیں ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے، اور یہ سوال اب اس سے پوچھیں گے۔ تو انہوں نے دل بڑا کر کے کہہ دیا کہ ہاں جی، میں نے تسک بابری پڑھی ہوئی ہے، جو کہ فارسی میں تھی۔ تو جو ممبران تھے وہ پھر مسکرائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ بندہ پھنس گیا، اب مزید سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ظہیر الدین بابر جب آپ کے علاقے ڈاکٹر اسماعیل خان کے گرد و نواح سے گزرے تھے تو اس میں تسک بابری میں آپ کے علاقے کا ذکر آیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کس علاقے کا اور کس چیز کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا کہ اس وقت مجھے پرائمری اسکول میں جو ہمارا استاد تھا اس کے بعد یاد آ گئی تھی کہ ایک دفعہ پرائمری اسکول میں کوئی ساتھ والا پڑوسی جو تھا وہ خیرات کی خربوزے لایا تھا پرائمری اسکول میں کہ بچوں کو کاٹ کر کھلا دیں۔ تو پروفیسر ہمارا استاد تھا پرائمری اسکول کا، اس نے ہنس ہنس کے سب کو کہا کہ بچے کھاؤ کھاؤ کھاؤ، یہ خربوزے ہیں، کلاچی کے خربوزے ہیں، بہت میٹھے خربوزے ہیں۔ اور تسک بابری میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ بہادر ظہیر الدین بابر جب اس علاقے سے گزرا تھا تو اس نے کلاچی کے مقام پر یہ خربوزے کھائے تھے، اس کو بوزے کہتے تھے، خربوزے نہیں کہتے تھے بورے۔ تو وہ اتنے میٹھے تھے کلاچی کے خربوزے کہ اس کے ہونٹ آپس میں چپک گئے تھے۔ تو پروفیسر اسلم صاحب نے ممبران کو، جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کمیٹی تھی، ان کو بتایا کہ جی تسک بابری میں ہمارے کلاچی کے خربوزوں کا ذکر ہے۔ تو یہ جواب سن کے تو وہ سارے حیران ششدر رہ گئے کہ بھئی جو تسک بابری میں کلاچی کے خربوزوں کا ذکر ہے وہ فٹ پرنٹ میں ہے۔ فٹ پرنٹ کہتے ہیں حاشیوں کے نیچے۔ تسک بابری کے حاشیے کے نیچے فارسی میں لکھا ہوا ہے کہ ظہیر الدین بابر جب ڈاکٹر اسماعیل خان کے مقام سے گزرا تو کلاچی خربوزے اتنے میٹھے تھے کہ وہ ان کو دیکھ کر اور کو کھا کر بہت زیادہ حیران رہ گیا۔ تو جو انٹرویو کمیٹی کا چیئرمین تھا وہ کھڑا ہو گیا اور پروفیسر صاحب کو گلے لگایا اور ہاتھ ملایا اور ان کو اسی وقت کہہ دیا کہ یو آر سلیکٹڈ فار لیکچرر آف ہسٹری۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بچوں کہ یہ چھوٹی سی بات تھی، استاد پرائمری اسکول کے استاد نے ان کو چھوٹی سی بات کی تھی کہ بھائی آپ نے کہ خربوزوں کا ذکر تسک بابری میں ہے اور انہوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ایک سوال پر پروفیسر صاحب کی سلیکشن ہو گئی تھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں، جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کمبائن تھا، تعداد بہت زیادہ تھی، سیٹیں بہت کم تھی، کمپٹیشن بہت زیادہ تھا، اور ان کے ایک سوال پر ان کی سلیکشن ہو گئی، اور جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو 19ویں گریڈ یا 20ویں گریڈ میں غالباً وہ ریٹائرڈ ہوئے اور 2016 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔
تو میں آپ سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا، میرے بچوں کی کلاس میں جب بھی آپ بیٹھو یا جو بھی کوئی بڑا آپ کو اچھی بات بتائے تو اس کو فوراً اپنے ذہن کی تختی پر لکھ لیا کرو. تھینک یو سو مچ.